ہمارا دشمن ایران نہیں، روس ہے۔ کھانے کے بعد ہم تخارین کی کار میں سوار ہوئے اور شہر سے گزرنے لگے۔ تخارین نے کہا، کتنا خوبصورت شہر ہے یہ۔ جب ہم نینو کو اس کے گھر پہنچا آئے تو واپسی میں تخارین نے مجھ سے پوچھا، کیا تم نینو سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ میں نے جواب میں کہا، انشاءاللہ میری اس کی شادی ضرور ہوگی۔ تخارین نے کہا، تمہیں کچھ دشواریوں کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا، لیکن وعدہ کرو کہ اگر میری مدد کی ضرورت پڑی تو ہچکچاہٹ نہ محسوس کرو گے۔ میں ہر طرح سے تمہارے کام آؤں گا۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں ضرورت پڑنے پر اس کی خدمات سے ضرور فائدہ اٹھاؤں گا۔ ایک چھری کے دو سرے ہوتے ہیں، ایک اوپر والا اور دوسرا نیچے والا۔ اوپر والے حصے کو نیچے کر لے تو بھی چھری چھری رہتی ہے۔ یہی میری حالت ہے۔ جنگ عظیم میں تبدیل ہو گئی، لیکن جیسے میں پہلے تھا ویسا ہی اب ہوں۔ کئی جرنیل فاتح کہلائے اور کئی ہار گئے۔ کچھ عرصہ پہلے وہی لوگ جو جنگ میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے مجھے بزدل کہتے تھے، جنگ کے طول پکڑ جانے کی وجہ سے اب مجھے دانا اور زیرک سمجھنے لگے۔ اور پھر ایک دن ہمارے شہر میں یہ افواہیں پھیلنے لگیں کہ عثمانیہ سلطنت کے شہنشاہ معظم محمد پنجم نے کافروں کے خلاف جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور جلد ہی ان کی فوجیں میدان میں اتر کر کافروں کے خلاف لڑنے والی ہیں۔ میرے دوست میرے پاس آئے، میری دانائی کی صفتیں کرنے لگے۔ اب وہ سمجھ گئے تھے کہ کسی مسلمان کو کافروں کی جنگ میں حصہ لینے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ میں اپنے دوستوں کی باتیں سن کر خاموش رہتا اور میرے دوستوں میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی تھی میں بڑی توجہ سے محسوس کرنے لگا تھا۔ الیاس بیگ جو پہلے جنگ کے بارے میں بڑا جوشیلا تھا، اب جنگ سے اتار چکا تھا۔ سنال آغا نے ایک خطیر رقم کی پیشکش کی کہ الیاس بیگ کو باکو واپس آنے کی اجازت دی جائے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے الیاس بیگ نے فوج میں افسری کا امتحان پاس کر لیا تھا، اور یہ معجزہ بھی ہوا کہ محمد حیدر نے بھی امتحان پاس کر لیا۔ اب وہ دونوں لیفٹیننٹ بن کر فوجی بارکوں میں بیٹھے میری قسمت پر رشک کرتے تھے، جس نے زار کا فوجی بننے سے انکار کر دیا تھا۔ اب وہ پچھتاتے تھے کیونکہ تب کسی نے انہیں مجبور نہیں کیا تھا کہ وہ زار کا حلف وفاداری اٹھائے۔ ان دنوں میں بڑی خاموشی سے زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن میں پرانے قلعے کے پاس واقع چھوٹی مسجد میں گیا جہاں میرا ایک اسکول کا دوست مصطفیٰ رہتا تھا۔ وہ آل رسول میں سے تھا۔ اس کا چہرہ چچک کے داغوں سے اٹا پڑا تھا، آنکھیں ترچھی تھیں۔ اس کا باپ چھوٹی مسجد کا امام تھا اور اس کا دادا مشہد میں امام رضا کا مجاور تھا۔ سید مصطفیٰ راسخ العقیدہ شیعہ تھا۔ اس نے اپنی ایڑیوں پر یزید کا نام گدوا رکھا تھا تاکہ یزید کا نام ہمیشہ پیروں کے نیچے کچلا جاتا رہے۔ محرم کے مہینے میں 10ویں محرم کو وہ اتنا ماتم کرتا کہ اس کی جلد پھٹ جاتی اور خون بہہ نکلتا۔ نینو کو اس سے بڑی نفرت تھی، لیکن میں اسے بے حد پسند کرتا تھا کیونکہ سید مصطفیٰ واضح ذہن اور عقیدے کا مالک تھا۔ جب اس سے ملنے گیا تو اس نے کہا، سنا علی خان یعقوب اوغلی نے چیمپئن کے 12 کریٹ خرید کر گھر میں ڈال لیے ہیں کہ جب بھی کوئی ترک آفیسر ہمارے شہر میں داخل ہوگا تو جشن منایا جائے گا۔ مجھے یہ خبر سن کر واقعی حیرت ہوئی۔ سید کہنے لگا، بھوکے ذرا سوچو تو علی خان، اہل تشیع ایک سنی خلیفہ کے جھنڈے تلے لڑ رہے ہیں، قیامت آنے والی ہے۔ میں حیران رہ گیا، کون سی بات سچ تھی، کون سی جھوٹ؟ سید مصطفیٰ کو شیعوں کا سنیوں کے جھنڈے تلے لڑنے سے اتنا دکھ ہوا تھا کہ وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا، یہ شیعہ سنی کیا جھگڑا ہے؟ ہم روسیوں کے غلام ہیں۔ اگر نور پاشا پیش قدمی کرتے ہوئے ہمارے شہر کو بھی آزاد کرا لیتا تو کیا یہ خوشی کی بات نہ ہوگی؟ یہی سوچ کر میں نے کہا، سید مصطفیٰ، ترک ہمارے بھائی ہیں، ہمارا خون ہے، ان کی زبان ہماری زبان ہے۔ کیا زار کے صلیبی جھنڈے تلے لڑتے ہوئے مر جانے سے یہ بہتر نہیں کہ ہم خلیفہ کے حلالی پرچم کے سائے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں؟ سید مصطفیٰ نے اپنی آنکھیں خشک کی اور بڑے فخر سے کہا، میں آل رسول میں سے ہوں، اور یہ ترک التائی اور سائبیریا کی سرحدوں کے پاس جا کر دیکھو،
یہ اب بھی آسمان کے دیوتا تینگری کی پوجا کرتے ہیں، وہ کافر ہے۔ سید، پھر آخر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے پوچھا۔ ایران کی تلوار کو زنگ لگ چکا ہے اور آج جو بھی ترکوں کے خلاف لڑتا ہے وہ زار کا حامی بن جاتا ہے۔ کیا ہم محمد کے نام پر خلیفہ کے حلالی پرچم کے خلاف زار کی صلیب تلے جنگ لڑیں؟ آخر ہم کیا کریں؟ میرا سوال سن کر سید مصطفیٰ بے حد اداس ہو گیا۔ میں نہیں جانتا علی خان، ہم کیا کریں؟ اس کی آواز میں بے پناہ کرب تھا۔ میں بھی خاموش ہو گیا۔ تیل کا چراغ جل رہا تھا، اس کی روشنی میں جا نماز کے رنگ چمک رہے تھے۔ سید مصطفیٰ اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح زندگی گزار رہا تھا، اس لیے وہ لوگوں کے گناہوں کو کوس سکتا تھا۔ آنے والے 10 یا 20 برسوں میں وہ بھی مشہد میں امام عالی مقام امام رضا کا مجاور بن سکتا تھا۔ اس عمر میں بھی اس کی آنکھوں میں بوڑھوں جیسی دانائی تھی۔ مجھے سید مصطفیٰ سے اس لیے محبت تھی کہ وہ اپنے عقیدے سے چمٹا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا، سید مصطفیٰ، ہماری قسمت خدا کے ہاتھوں میں ہے، وہی ہمیں سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اصل میں آج تم سے ایک مشورہ کرنے آیا ہوں۔ سید مصطفیٰ کا چیچک کے داغوں والا چہرہ مسکرا اٹھا اور وہ بولا، میں جانتا ہوں تم شادی کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ میں حیران رہ گیا اور میں نے پوچھا، تمہیں کیسے پتا چلا میں شادی کرنا چاہتا ہوں؟ میں نے تمہاری آنکھوں سے جان لیا تھا، اور پھر میں تمہارا دوست ہوں۔ تم نینو سے شادی کرنا چاہتے ہو جو عیسائی ہے اور مجھے پسند نہیں کرتی۔ تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تم کیا کہتے ہو؟ علی خان، مرد کو شادی ضرور کرنی چاہیے، اور اسی عورت سے جسے وہ پسند کرتا ہے، خواہ وہ عورت اس مرد کو پسند کرتی ہو یا نہ کرتی ہو۔ ایک عقل مند آدمی عورت کی پرواہ نہیں کرتا۔ عورت زمین کے ٹکڑے کی طرح ہوتی ہے جس میں مرد بیج بوتا ہے۔ کیا زمین کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیج بونے والے سے محبت کرے؟ نہیں، کسان کو زمین سے محبت ہونی چاہیے۔ تم ضرور شادی کرو۔ سید، کیا واقعی تمہارے خیال میں عورت ذہانت اور روح سے محروم ہوتی ہے؟ سید مصطفیٰ نے میری طرف رحم بھری نظروں سے دیکھا۔ علی خان، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ عورت میں نہ روح ہوتی ہے نہ ذہانت، اور اسے ان چیزوں کی ضرورت بھی کیا ہے؟ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ابا عصمت ہو اور بچے جنے۔ فقہ میں کہا گیا ہے کہ ایک مرد کی شہادت 2 عورتوں کی شہادت سے زیادہ معتبر ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا، تو تمہیں یہ بات تو بری نہیں لگتی کہ وہ عیسائی ہے؟ کیا اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ سید مصطفیٰ نے کہا، ایک ایسی مخلوق جو ذہانت اور روح سے مبرہ ہو، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ دوزخ یا جنت، کسی کو بھی عورت کا انتظار نہیں۔ ہاں، لیکن تمہارے بیٹے ضرور شیعہ ہونے چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور اس نے طاق میں رکھی ہوئی کتابوں میں سے ایک کتاب اٹھائی اور بولا، یہ تواریخ السلجوق ہے، یہ رہا صفحہ نمبر 207۔ پھر سید مصطفیٰ نے سلطان علاء الدین کیقباد کا واقعہ پڑھ کر سنانا شروع کیا، جس میں جارجیا کی ایک عیسائی شہزادی سے شادی کی تھی۔ واقعہ سنانے کے بعد اس نے کہا، جاؤ اور جا کر اس سے شادی کرو۔ جب میں تاریک گلیوں سے گزر کر اپنے گھر لوٹ رہا تھا تو مجھ میں ایک نیا اعتماد تھا۔ میرے اسلاف کی تاریخ، سید مصطفیٰ کی ذہانت اور سلطان علاء الدین کیقباد کی نظیر مجھے نئی قوت بخش رہے تھے۔ صحرا ایک ایسا دروازہ ہے جو ایک پر اسرار اور حیران کن دنیا پر کھلتا ہے۔ گرد اور پتھر میرے گھوڑے کے سموں کے نیچے کچلے جا رہے تھے۔ میرے گھوڑے کی زین نرم اور آرام دہ تھی۔ یہ زین ایسی ہوتی ہے کہ کاسک اس میں سو بھی سکتا ہے۔ کھڑا بھی ہو سکتا ہے اور لیٹ بھی سکتا ہے۔ اس کی تمام ضرورتیں اس زین کے تھیلوں میں بھری ہوتی ہیں۔ روٹی، واڈکا کی ایک بوتل، سونے کے سکوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی۔ مگر میرے تھیلے خالی تھے۔ میں اپنے گھوڑے کو بھگاتا چلا جا رہا تھا، ایک ایسی دنیا میں جس میں پورے چاند کی راتوں میں گیدڑ اور بھیڑیے ایک ساتھ مل کر ہاؤ ہو کرتے ہیں اور صحرا ان کی آوازوں سے گونج اٹھتا ہے۔ وہ میلوں دور سے مردار کی بو سونگھ لیتے ہیں۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جس کی اپنی رسمیں اور اپنے ریتیں ہیں۔ یہاں کسی گھر میں کوئی مر رہا ہو تو اس گھر کا کتا بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ میں صحرا میں گھوڑا بھگا رہا ہوں اور میرے ساتھ میرے والد محترم ہیں۔
اپنے گھوڑے پر سوار۔ میں آواز بلند کر کے اپنے باپ کا نام لے کر کہتا ہوں، میں آپ سے اہم اور ضروری بات کہنا چاہتا ہوں۔ بیٹے کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ گھوڑے کو بھاگنے دو۔ بھاگتے گھوڑے پر سوار ہو کر بات کرنے کا کچھ اور ہی لطف ہوتا ہے۔ ہاں تو جانے پتر، وہ کیا بات ہے جس نے تمہیں مجبور کر دیا کہ تم مجھے میرے نام سے پکارو؟ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر میرے والد خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایک لمبی چپ۔ ہوا سیٹیاں بجا رہی ہے۔ میرے اور میرے والد کے گھوڑوں کی سموں کے نیچے پتھر چٹک رہے ہیں۔ پھر میرے والد نے خاموش کا طلسم توڑ کر کہا، ٹھیک ہے بیٹے، میں تمہارے لیے ایک نیا مکان بنوا دوں گا، اور ہاں، اپنے پہلوٹی کے بیٹے کا نام ابراہیم رکھنا، اپنے خاندان کے بانی کی یاد میں۔ اگر تم چاہو گے تو میں تمہیں ایک موٹر کار بھی خرید دوں گا، لیکن ابھی موٹر کاروں کے لیے سڑکیں ٹھیک طرح سے نہیں بنی ہوئی۔ موٹر کار کی بجائے گھوڑوں سے بھرا ہوا ایک استبل زیادہ موزوں رہے گا۔ اب میں خاموش ہوں، مجھ سے بات نہیں بن رہی۔ ہم سمندر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میرے والد کی آواز میرا تعاقب کرتی ہے، کیا میں تمہارے لیے کوئی خوبصورت لڑکی تلاش کروں، یا تم کسی لڑکی کو پسند کر چکے ہو؟ آج کل لڑکے اپنی پسند کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، اس لیے میں نے پوچھا ہے۔ میں نینو کیپیانی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے والد کا چہرہ یکدم بے تاثر ہو جاتا ہے۔ ان کا داہنا ہاتھ گھوڑے کے عیال کو سہلانے لگا ہے۔ نینو کیپیانی، میرے والد نے کہا، اس کے کولے بڑے تنگ ہیں۔ جارجیا کی سبھی عورتوں کے کولے تنگ ہوتے ہیں، مگر وہ صحت مند بچوں کو جنم دیا کرتی ہیں۔ ابا جان، میرے منہ سے ایک ہی لفظ نکلا، علی خان، تم ابھی بچے ہو۔ ایک عورت کے کولے اس چیز سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کہ وہ کتنی زبانیں جانتی ہیں۔ تم کب شادی کرنا چاہتے ہو؟ موسم خزاں میں، جب نینو اسکول سے فارغ ہو جائے گی۔ بہت خوب، تو پھر بچہ مئی کے مہینے میں پیدا ہوگا۔ مئی کا مہینہ بڑا خوش قسمت ہوتا ہے۔ میں عجیب طرح کے غصے اور جوش کو اپنے اندر بھپڑتے ہوئے محسوس کرتا ہوں۔ میں اپنے والد کو بتاتا ہوں کہ میں نینو سے اس کے کولوں یا اس کی زباندانی کی وجہ سے شادی نہیں کر رہا، بلکہ اس لیے شادی کر رہا ہوں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میرے والد کے ہونٹوں پر ایک عجیب طرح کی مسکراہٹ نظر آنے لگتی ہے۔ بیٹے، صحرا بڑا وسیع ہوتا ہے، ہم کب تک یوں ہی گھوڑے دوڑاتے رہیں گے؟ آؤ کسی پتھر کے سائے میں بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں۔ ہم ایک پتھر کے قریب بیٹھ گئے۔ میرے والد نے اپنے تھیلے سے روٹی اور پنیر نکالا۔ میں خوش ہوں کہ تم شادی کر رہے ہو۔ میں نے بھی 3 بار شادی کی تھی، مگر تینوں بیویاں مر گئیں۔ میں نے چوتھی شادی اس لیے نہ کی کہ تم ذرا بڑے ہو جاؤ۔ اب جب تم شادی کر رہے ہو تو میں بھی شادی کروں گا۔ ہاں، تمہاری نینو عیسائی ہے، ہمارے گھر میں وہ اپنے مذہب کا سکہ نہ چلا سکے گی۔ ویسے تم اس کا پورا خیال رکھنا۔ عورت بڑی کمزور ہوتی ہے، جب وہ حاملہ ہو تو اسے کبھی زد و کوب نہ کرنا، لیکن یہ بات بھی کبھی نہ بھولنا کہ تم اس کے آقا ہو اور وہ تمہاری کنیز ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہر مسلمان شرعاً 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ تم صرف نینو سے ہی شادی کرنا، اس کے بعد شادی نہ کرنا۔ ہاں، اگر نینو اولاد پیدا نہ کر سکے تو پھر تمہیں دوسری شادی کرنی ہی پڑے گی۔ اپنی بیوی سے بے وفائی نہ کرنا۔ زانی کی سزا بڑی سخت ہے، جہنم کی ابدی آگ۔ اور ہاں، اپنی بیوی کو تحفے تحائف سے نوازتے رہنا، لیکن اگر تمہیں کبھی مشورے کی ضرورت پڑ جائے اور تمہاری بیوی تمہیں مشورہ دے تو یاد رکھو، تمہیں جو مشورہ وہ دے ہمیشہ اس کے الٹ عمل کرنا۔ مگر والد محترم، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میرے والد نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ عورت سے عشق کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ مرد کو اپنے وطن اور جنگ سے محبت کرنی چاہیے۔ مردوں کو خوبصورت قالینوں اور نایاب و کمیاب ہتھیاروں سے محبت ہونی چاہیے، لیکن کبھی کبھی مرد کسی عورت سے عشق کر بیٹھتا ہے۔ تم نے بھی وہ تمام گیت سنے ہوں گے جو لیلا مجنوں کے بارے میں ہیں، اور حافظ کی عشقیہ شاعری بھی پڑھی ہوگی۔ حافظ ساری عمر غزلیں لکھتا رہا، لیکن بعض علماء اور داناؤں کا کہنا ہے کہ ساری عمر میں حافظ ایک بار بھی کسی عورت کے ساتھ نہ سویا، اور وہ مجنوں تو وہ پاگل تھا۔ میں اپنے والد کی باتیں سنتا رہا۔
شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، مرد کی دنیا میں محبت سب سے اہم چیز نہیں ہوتی۔ مجھے سوچ میں ڈوبے دیکھ کر میرے والد نے ایک زوردار ٹہکا لگایا اور کہا، کل میں شہزادہ کیپیانی کے یہاں جاؤں گا اور رشتے کی بات کروں گا۔ میں پہلے خود کیپیانی سے بات کروں گا، میں نے تیزی سے کہا۔ میرے والد نے میری اس تجویز کو قبول کر لیا اور ہم واپس ہوئے۔ راستے میں فوجی بارکوں کے پاس پہنچ کر میرے والد نے پوچھا، کیا میں اپنے دوستوں سے ملنا چاہتا ہوں؟ میں نے اس بات میں جواب دیا تو ہم پریڈ گراؤنڈ کے پاس چلے گئے جہاں فوجی پریڈ کر رہے تھے۔ محمد حیدر نے ملتے ہی کہا، اس سے اچھا تھا کہ میں اسکول میں ہی رہتا۔ الیاس بیگ نے اطلاع دی، ہمارے دستے کا ایک نیا کمانڈر آ رہا ہے۔ کاؤنٹ میلکوف کے نام کے ساتھ ہی مجھے وہ گھوڑا یاد آ گیا جو میں نے کالا باغ میں دیکھا تھا، اور وہ گھوڑا کاؤنٹ میلکوف کی ملکیت تھا۔ مجھے کاؤنٹ میلکوف کے اس دعوے میں کوئی شبہ نہ تھا کہ اس جیسا گھوڑا اور کسی کے پاس نہ تھا۔ ہم دوستوں میں گپ شپ ہوتی رہی۔ محمد حیدر اور الیاس بیگ میری آزادی پر رشک کرتے رہے، لیکن جملہ کہنے سے باز نہ آتے تھے۔ الیاس بیگ نے کہا، علی خان بھی اپنی آزادی خود ہی ختم کر رہا ہے، وہ نینو کے ہاتھ اپنی آزادی بیچ رہا ہے۔ اپنے گھر آ کر میں اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ ہم ایشیائی گرمی سردی کو پیش نظر رکھ کر عمارات تعمیر کرتے ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں میرا یہ کمرہ ٹھنڈا رہتا ہے اور میں اس کمرے کی فطری خنکی سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ نینو کا فون آ گیا۔ علی خان، میں ریاضی اور گرمی کے ہاتھوں مری جا رہی ہوں، آؤ اور آ کر میری مدد کرو۔ 10 منٹوں کے بعد میں نینو کے پاس تھا۔ اس کی نرم و نازک انگلیوں پر سیاہی کے دھبے لگے ہوئے تھے۔ میں نے سیاہی کے ان دھبوں کو چوم لیا۔ نینو، آج میں نے اپنے والد سے بات کی تھی اور وہ رضامند ہو گئے ہیں۔ نینو کے جسم میں لرزش پیدا ہوئی، پھر اس نے ایک چھوٹا سا قہقہ لگایا۔ شرم اور حیا سے اس نے میری طرف دیکھا، پھر اچانک سنجیدہ ہو کر بولی، علی خان، میں خوف زدہ ہوں، امتحانوں سے ڈر رہی ہوں۔ میں نے پوچھا، نہیں؟ پھر اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اوہ، یہ ریاضی کا امتحان تو میری جان کو آ گیا۔ علی خان، ایک گاڑی قصبہ ایکس کی طرف جا رہی ہے اور اس کی رفتار 50 میل فی گھنٹہ ہو تو میں جھک کر اسے ریاضی کا سوال سمجھانے لگا۔ میرا سر ہی نہیں گھوم رہا تھا، ساری زمین گھوم رہی تھی۔ شدت کی گرمی تھی اور میں پاگلوں کی طرح بھاگ رہا تھا۔ بات ہی ایسی ہوئی تھی، میں کسی چیز سے ٹکرا کر گرتے گرتے بچا۔ کسی کے بازوؤں نے مجھے تھام لیا۔ علی خان، کیا ہوا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ علی، میرے دوست، تم پریشان نظر آ رہے ہو۔ آؤ کیفے میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ اور وہ مجھے کیفے میں لے آیا۔ وہ تخارین تھا۔ کیفے میں بیٹھ کر میں نے اسے سارا ماجرا سنایا کہ میں نے کس طرح شہزادہ کیپیانی سے فون پر ملاقات کے لیے وقت مانگا، کس طرح وہاں پہنچا، اور پھر میں نے کس طرح نینو کے رشتے کے لیے درخواست کی، اور اس وقت میں اتنی مکمل اور جامع روسی بول رہا تھا کہ زار بھی سنتا تو رشک کرنے لگتا۔ اور پھر کیا ہوا؟ تخارین نے بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ میں نے پرنس کیپیانی کے لب و لہجے کی نقل اتارتے ہوئے بتانا شروع کیا۔ اس نے کہا، میرے بیٹے، یقین کرنا کہ مجھے اس رشتے پر بے حد خوشی ہوئی ہے۔ عالی نسبت خاندان کے ساتھ کوئی تعلق پیدا کرنا نہیں چاہتا، مگر سوچو تو، ابھی نینو کی عمر ہی کیا ہے؟ ابھی وہ اسکول میں پڑھنے والی لڑکی ہے۔ اس عمر کی لڑکی کو بھلا محبت کا کیا علم ہوتا ہے؟ پھر سوچو تو تمہارے اور ہمارے مذاہب کا فرق۔ یہ باتیں میں تمہاری بھلائی کے لیے بھی کہہ رہا ہوں۔ تمہاری اور نینو کی پرورش دو مختلف اور متضاد قسم کے حالات اور ماحول میں ہوئی ہے۔ یہ تمام باتیں تمہارے والد کے ذہن میں بھی آئیں گی۔